آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قبر اور بت میں فرق۔ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پہ ارشاد فرماتا ہے خلقہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فقدرہ، اور اس کے بعد اسے مختلف اندازوں میں رکھا، ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ نے انسان کے لیے راستے کو آسان کیا۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کا مرحلہ کہ جس کو رب ذوالجلال نے انسان کے لیے آسان کیا۔ اور اس کے بعد رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت ایک بندہ زندگی کا اپنا دورانیہ پورا کر لیتا ہے جتنا کہ اس کے مقدر میں زندہ رہنا لکھا ہوا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ، تو پھر اللہ نے اس کو موت دی، فاقبرہ، اور اللہ نے انسان کو قبر میں رکھوایا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کی ان آیات کے اندر رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کرنے اور پیدا کرنے کے بعد ماں کے پیٹ میں اس کے جو مختلف انداز ہوتے ہیں وقت گزارنے کے، جو 9 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے وہ پانی سے آگے خون بنتا ہے، اور خون سے آگے پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، اور لوتھڑے سے آگے پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ اور وہ سارا مرحلہ، تو ان کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے مختلف اندازوں میں انسان کو رکھا، اور پھر جب وہ پورا ہو جاتا ہے 9 مہینے کا پیریڈ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق ثم السبیل یسرہ، اللہ تعالیٰ اس بچے کے پیدا ہونے کے، انسان کے پیدا ہونے کا جو ایک راستہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس انسان پیدا ہونے والے کے لیے اور جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو اس کی والدہ ہوتی ہے، ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک بچے کو جنم دیتے وقت ایک ماں کیسے اتنے وجود کو جنم دے سکتی ہے، تو رب ذوالجلال کی قدرت کا اظہار اس قرآن مجید کی آیت سے نمایاں ہو رہا ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں کہ ثم اماتہ، کہ رب ذوالجلال اس کو پھر موت دیتا ہے، فاقبرہ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو قبر میں رکھوایا۔ اب یہ جو ہے نا قبر میں رکھوایا، یہاں سے ہم اپنی بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قبر اور چیز ہے اور جو بت ہے وہ اور چیز ہے، اور قبر کو بت کے ساتھ تشبیہ دینا یا بت کو قبر کے ساتھ تشبیہ دینا، اس سے بڑا ظلم کی جو ہے وہ کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ آج جس معاشرے میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، جہاں ہمیں مختلف قسم کے فتنوں کا سامنا ہے اور اسلام کے مخالفین اسلام کے چاہنے والوں کے عقائد و نظریات پر مختلف انداز میں حملے کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اسلام کی چھتری کے نیچے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خود ساختہ اسلام کی کچھ ڈیفینیشنز اور تعریفات کی ہوئی ہیں، جن کی بنیاد پہ وہ اسلام کے سچے سچے پیروکاروں کو اپنی دشمنی کا اور اپنے خبث باطن کا نشانہ بناتے ہیں۔ میری مراد ایسا گمراہ فرقہ ہے کہ جن کے بڑوں نے صحابہ اکرام پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا، اور جن کے اکابرین نے یعنی کہ علماء نجد کہ جنہوں نے یہی سوچ جو آج ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ قبر اور بت یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، تو ان کے بڑوں نے علماء نجد نے حجاز مقدس کے اندر یہی نظریہ بیان کر کے قبر کو بت کہہ کر اور بت کو قبر کہہ کر انہوں نے جنت البقیع کے اندر کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور کئی نفوس قدسیہ کی قبروں کو صرف یہ کہہ کر بلڈوز کر دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ بت پرستی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے مختصر سے وقت میں اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہاری سوچ سراسر اسلام کے منافی ہے، اور یہ جو تمہاری سوچ اور یہ جو تمہارا بیان کیا ہوا قبر کے متعلق عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہ جو تم زہر پھیلا رہے ہو امت مصطفیٰ کے اندر،
یہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ قبر کیا ہے اور قبر کا مقام کیا ہے؟ جس وقت ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال نے اس کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اس فوت ہو جانے والے کو، کہ رب ذوالجلال نے ایک ایک سٹیپ اور ایک ایک لمحے پر اس کی عزتوں کا زبان رسالت سے اعلان کروایا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جو موقع ہیں ان کا اپنی زبان سے ذکر کیا۔ جس وقت ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال علی اعناقہم۔ ترجمہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس وقت میت کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو غسل دینے کے لیے اور اس کو کفن پہنانے کے لیے، تو جب میت کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے، اب یہ وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جس وقت ہماری سوچ کے مطابق وہ مردہ ہے اور ظاہر اس کا مردے کا ہے، لیکن ہماری جو سوچ اور ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے جس کے مطابق ہم اس کو مردہ کہہ رہے ہیں، آقا کریم کی زبان مبارک اور زبان رسالت اور زبان صداقت سے یہ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ بولتا ہے لیکن تم سنتے نہیں ہو، اور وہ کچھ کہتا ہے لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر کیا بات ہے۔ اب وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ برزخی پردہ وہ زندہ انسانوں کی آنکھوں پہ آ چکا ہوتا ہے، اور زندہ انسان جو ہیں وہ اس وجہ سے میت کی بات کو سن نہیں پاتے اور میت کی بولی کو، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کو واضح فرمایا کہ انسانوں کے علاوہ مردے کی جو گفتگو ہے وہ جنات بھی سنتے ہیں اور جانور بھی سنتے ہیں، چرند پرند بھی سنتے ہیں، حتیٰ کہ جو پانی کے آبی جانور ہوتے ہیں، مچھلیاں وغیرہ، وہ بھی میت کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ہے وہ نہیں سنتا، کیونکہ وہ اتنی کرب و بلا اور آہ و بکا والی میت کی گفتگو ہوتی ہے کہ اگر اس کو انسان سن لے تو وہ خود اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے۔ لہٰذا میں پوری بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میت کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے تو اگر وہ میت نیک ہے تو پھر بھی اس کی ایک بات ہے، اور اگر وہ میت بری ہے تو پھر بھی اس کی ایک بات ہوتی ہے، ایک اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ کیا؟ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ مردہ نیک ہو تو قالت قدمونی، وہ کہتا ہے جلدی کرو مجھے آگے لے چلو، جلدی کرو مجھے آگے لے چلو، تم تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ میرے غسل دینے میں کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ مجھے کفنانے میں، اور کیوں تاخیر کر رہے ہو مجھے دفنانے میں؟ مجھے جلدی لے چلو۔ کیوں؟ کہ وہ نیک ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے مقدس ہستیوں کا قبر میں اترنے کے بعد زیارت کرنی ہے، ان کا دیدار کرنا ہے، اور ان کی زیارت سے میں نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جانا ہے، اس کو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس بنیاد پہ وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی۔ اور جو میت بری ہوتی ہے اس کی بھی ایک گفتگو ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے یا ویلہا این یذہبون بہا، کہ ہلاکت ہو ہلاکت ہو، کہاں تم مجھے لے کے جا رہے ہو؟ اب یہ جو گفتگو ہے اس بری میت کی کہ جس کا انجام برا ہے، تو وہ یہ الفاظ اس لیے بولتا ہے کیونکہ اس کو علم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو یہ خبر ہوتی ہے کہ اب جب قبر کے اندر مجھے دفنایا جائے گا تو میرے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور میرے لیے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور میرے لیے قبر کو جو ہے وہ سانپ اور بچھوؤں کی رہائش اور آماجگاہ بنا دیا جائے گا، تو اس لیے وہ نہیں چاہتا۔ لیکن یہ نیک مردے کی اور برے مردے کی دونوں کی گفتگو برحق ہے، کیونکہ زبان رسالت سے یہ ہمیں خبر پہنچی اور یہ حضور کے علم غیب کی دلیل ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں، کوئی سائنس کا ایسا فارمولہ نہیں، اور کوئی ایسا آلہ سماعت نہیں، اور کوئی ایسی قوت بصارت والی لائٹنگ روشنی والی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہمیں میت کے ان حالات کی خبر دے سکتا۔
کہ جن کی خبر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے مسلمانوں کو اور اپنے غلاموں کو دی ہے۔ تو یہ گفتگو ہے۔ اب یہاں پر ہی تم اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ میت کی گفتگو ہے اور بت کی ہے نہیں۔ مردہ ابھی قبر میں گیا نہیں تو وہ بولتا ہے، اور جو بت ہوتا ہے وہ تو بولتا ہی نہیں۔ میں یہاں پہ اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ کچھ لوگوں کو یہ ذہن میں ہوگا کہ ہمیں تو نہیں سنائی دیتی، کبھی تم نے سنا ہے کہ مردہ بولا ہو اور کسی نے اس کے سوال کا جواب دیا ہو؟ تو ارے اس بات کو ذہن میں رکھو، جو سوال آج تمہارے ذہنوں میں خلش پیدا کر رہا ہے، آقا کریم نے اس کا جواب صدیوں پہلے اپنی زبان سے دے دیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا یسمع صوتها کل شیء، ہر چیز اس مردے کی آواز کو، یسمع صوتها، اس کی آواز کو سنتی، الا الانسان، مگر انسان نے سنتا۔ تو اب جب آقا کریم نے فرما دیا ہے تو پھر سوال کرنا بنتا ہی نہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی تعجب کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَسَائِقَ، کہ اگر انسان میت کی آواز کو سن سکتا ہوتا اور سن لیتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا اور اپنے ہوش برقرار نہ رکھ سکتا۔ تو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر اور چیز ہے اور بت اور چیز ہے۔ یہاں پہ جب ہم میت کا اگلا مرحلہ کہ جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مرنے کے بعد رب ذوالجلال ایمان والے کو کتنا پروٹوکول عطا فرماتا ہے اور اس کو کتنی عزتوں سے نوازتا ہے۔ من غسل میتا فکتم علیہ غفر لہ 40 مرہ، جس کسی نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے غسل دیا تو رب ذوالجلال غسل دینے والے کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ 40 مرتبہ اس کو بخشا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 40۔ غفر لہ 40 مرہ۔ اب اللہ ایک مرتبہ بھی بخشے تو کیا اللہ کے بخشنے میں شک ہے؟ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، قادر مطلق ہے۔ تو 40 مرتبہ بخشنا، ایک تو اس بات کے پیش نظر کہ جو ایمان والا دنیا سے گیا ہے اس کی عزت اور اس کے مقام و مرتبے کے پیش نظر نہ کوئی ہندو، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی کرسچن، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی بدھ مت، نہ کوئی دہریہ، نہ کسی دوسرے مذہب کا اپنے مردے کو وہ پروٹوکول دے سکتا ہے جو پروٹوکول ایمان والے کو آقا کریم کی زبان سے ملا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال اس کو 40 مرتبہ بخشش عطا فرمائے گا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور لوگ کسی کو غسل دینے میں کراہت محسوس نہ کریں اور لوگ مردے سے نفرت نہ کریں۔ اب جس وقت اس کو غسل ہو جاتا ہے، یہ تو تھا وہ پروٹوکول جو ایک میت کو غسل دینے پر ہے، اور آگے جب میت کو کوئی کفن دیتا ہے تو کفن پہنانے پر بھی اجر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا، کہ جس نے کفن دیا کسی میت کو، کَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جو میت کو غسل دینے کے بعد کفن پہناتا ہے، رب ذوالجلال اس کو قیامت کے دن جنتی سندس کا لباس پہناتا ہے، جنتی سندس کا۔ اسی طرح کر کے جو قبر کھودنا ہے، قبر کھودنے پر بھی زبان رسالت سے اجر کا جو ہے وہ بیان ہمیں ملتا ہے۔ وَمَنْ حَفَرَ، جس نے کھودا، لِمَيِّتٍ، میت کے لیے، جس نے میت کے لیے کھودا یعنی میت کے لیے کھودی، اچھا، قَبْرًا وَأَجَنَّهُ، کہ جس نے میت کے لیے، اب دیکھو نا کہ بت کے لیے قبریں نہیں کھودی جاتی، میت کے لیے قبر کھودی، بت کے لیے تو نہیں کھودی۔ اب جب قبر کھودی ہے تو پھر اجر کتنا ہے؟ اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا قبر کھودنے والے کو کہ جس نے کسی میت کی رہائش گاہ کو اور اس کے گھر کو تعمیر کیا ہے، اس کو کھودا ہے، گویا کہ اس کے گھر کو تعمیر کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا کہ آج سے لے کر قیامت تک کسی کو رہائشی مکان دینے کا اجر ہے۔ یعنی کہ اب قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے، کتنی صدیاں اور کتنے ہزاروں سال
کسی کو 10 دن کے لیے مکان دے دیا جائے رہائش کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا بڑا اجر ہے۔ کسی کو 20 دن کے لیے، کسی کو 1 سال اور کسی کو 2 سال۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہی اجریہ لہو من الاجری کاجر مسکن الی یوم القیامہ، قیامت تک رہائش دینے کا جو ثواب ہے وہ اس بندے کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے جو کسی مسلمان میت کے لیے قبر کی کھدائی کرتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک بخاری مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، کتاب الجنائز کے اندر حدیث کا نمبر 1307 ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میت کی تعظیم ہے، میت کی کیا ہے؟ بت کی تعظیم نہیں، میت کی تعظیم ہے، غسل، کفن اور آگے یہاں تک تعظیم ہے کہ جب اس کو جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان کی طرف لے کے جانا ہے تو ایک موقع پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم جنازہ کے ساتھ ان لوگوں کو ڈانٹا جو سواری پر تھے۔ آج بھی ہمیں یہ ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس وقت ایک جنازے کو لے کے لوگ پیدل جنازگاہ کی طرف، قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ سواریوں پر، اب جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور ان کو باخبر کیا تو وہ اس وقت گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سوار ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، آج جو سواریاں استعمال کی جا رہی ہیں تو آج بھی یہ حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا تستحیون، کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ جو فرشتے ہیں وہ تو پیدل چل رہے ہیں اس میت کی جو ہے چارپائی کے ساتھ، اور تم لوگ جو ہے وہ سواریوں پر چل رہے ہو۔ لہٰذا ڈانٹا ان کو اور ان کو یہ یاد کروایا کہ کیا تم کو حیا نہیں آتی۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، قبر اور چیز ہے، بت اور چیز ہے۔ بت قبر نہیں، قبر بت نہیں، قبر کی تعظیم کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کتاب الجنائز کے اندر حدیث کا نمبر 1617 ہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسر عظم المیت، کہ جس نے مردے کی ہڈی کو توڑا، کا کسر عظم الحی، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے زندہ کی ہڈی کو توڑا، فی الاثم، یعنی کہ سیم گناہ۔ تو پتہ چلا کہ قبر پر قدم رکھنے سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، قبر پر چلنے سے بھی۔ لیکن یہ جو علماء نجد اور ان کی جو خوارج کی جو سوچ ہے اور آگے ان کے جو پیروکار ہیں، آپ حجاز مقدس جنت المعلا میں اور جنت البقیع میں آپ دیکھیں گے وہ قبروں کا اوپر پیدل بھی چلتے ہیں بوٹوں سمیت، اور کوڑا کرکٹ بھی وہاں پر اور گندگی بھی وہاں پر پھینکتے ہیں، اور اپنی زبان سے بھی ان کو تان و تشنیع کا، جو مردے ہیں فوت ہونے والے قبروں کے اندر جو مدفون ہیں ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قبر اور بت یہ دونوں ایک چیزیں نہیں۔ قبر کی تعظیم، اور کتنی تعظیم، یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قبر ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مومن کی قبر، ایمان والے کی قبر، مسلمان کی قبر، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو اس کو ملایا جا رہا ہے بتوں کے ساتھ، حالانکہ بتوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، رجس، بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ تو بتوں کے تو قریب جانے کا حکم نہیں، کو جا کے ان کی تعظیم کا حکم ہوتا۔ اور ان خارجیوں نے اور ان خارجی صفت لوگوں نے اور ان نجدیوں نے اور نجدی صفت لوگوں نے امت مصطفیٰ پر قبروں کی تعظیم کو آڑ بنا کر آگے بت پرستی کا دروازہ کھولا۔